بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے بعد ہم پہنچے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نے کل آپ کو بتایا تھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے ان کا سلسلہ آگے بڑھا تھا، اور ان کے والد کا نام تھا آزر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جو آزر علیہ السلام تھے نا، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب، ان کا ایک اور بیٹا تھا جس میں سے ان کی نسل میں سے یہ دیکھیں آزر کی نسل میں سے حضرت لوط علیہ السلام بھی آتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا بات یہ بتا دوں کہ ان کی جو قوم تھی نا، وہ بدکاری میں ملوث تھی، ہومو سیکسولیٹی میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا تھا، جس میں ان کی وائف جو ہے وہ بھی ہلاک ہوئی تھی۔ وہ اس لیے کہ وہ بھی اس کو منع کیا گیا تھا کہ جب بستی چھوڑ کے جا رہے ہوں تو آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، لیکن اس کے دل میں اپنی بستی والوں کے لیے بہت ہمدردیاں تھیں، تو اس وجہ سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا نام تھا والیہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام پہ ان کی بیوی نے یہ الزام لگایا تھا کہ بستی والوں کو بلا کے لائی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی برائی میں ملوث ہیں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ فلسطین میں گئے، تو وہاں پہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنی جو بیٹی کا حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پڑھا دیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تب ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 87 سال۔ تو پھر اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام سے جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہوتی ہے 100 سال۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ان کو ذبیح اللہ کیوں کہتے ہیں، اور پھر ابو العرب اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تھے، اور تقریباً عرب کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے، اور ان کے مرونے منت ہے ساری، تو اس وجہ سے ان کو ابو العرب بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگئے حضرت سارہ علیہ السلام، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہی حضرت ایوب علیہ السلام آتے ہیں، اور صرف ان کے ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک ہی MCQ آتا ہے کہ وہ صبر کی وجہ سے مشہور تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے بنی اسرائیل میں ان کا لقب ہے بنی اسرائیل، اور یہ قوم بھی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جو بھی آگے یہ نسل بڑھے گی ان سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے یا یاد ہوگا کس کے والد ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اچھا، ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں ایک بیوی سے تھے، اور باقی جو 10 بیٹے تھے وہ ادر بیویوں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تیسری شادی تھی وہ کتورہ سے ہوئی تھی، اور ان میں سے ان کی نسل سے مدین پیدا ہوتے ہیں، اور مدین ایک بستی کا نام پڑ گیا تھا اسی کے نام پہ، تو مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی قوم ناپ تول کی وجہ سے ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور وعدہ خلافی کرتی تھی، اس وجہ سے یہ 2 MCQ پوچھے جاتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کس برائی میں ملوث تھی، اور ان کو شیخ الانبیاء کا لقب دیا گیا تھا شعیب علیہ السلام کو۔ ان کے بارے میں اتنا ہی ہے بس۔ پھر اس کے بعد اچھا، یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا، آپ نے یہ نہیں یاد کرنا ماسوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کون تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ اسماعیل، اسحاق، اور یہ ان کی بیویوں کے نام۔ آپ نے اس طرح نہیں یاد کرنا کہ فلاں بیوی، مطلب
سلسلہ نہیں یاد کرنا، آپ نے صرف یہ ایک بتانے کا مقصد ہے، اس کو اس طرح نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، ذہن میں خود ہی بیٹھ جائیں گی چیزیں. یہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کس کی نسل سے تھے، یہ ETC. بس یہ ایک سلسلہ ہے جس کو یاد کرنا ضروری ہے، اس طرح سے ایک ترتیب کے ساتھ. اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے بڑے بھائی یہودا جو تھے، ان کے کہنے پہ ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا. جب کنویں میں پھینکا تو 3 دن بعد مصر کی طرف ایک جا رہا تھا، قافلہ جا رہا تھا مصر کی طرف. تو اس قافلے نے ان کو نکالا اور جا کے عزیز مصر کو جا کے بیچ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو ادھر کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو سارا آپ کو پتہ ہی ہے، اب جو قربانی ان کا ذبح کرنے کا سلسلہ اور ETC وہ سارا آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان سورہ یوسف کا جو قرآن مجید میں ہے سورہ یوسف، اس کو احسن القصص یعنی خوبصورت قصہ کہا گیا. ٹھیک ہے. کتنے دن کنویں میں رہے؟ 3 دن. ان کے بڑے بھائی کے یہودا کے کہنے پہ 3 دن کے لیے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. قافلہ کون سا آیا جس نے نکالا ان کو؟ مصر کا قافلہ. اور جا کے اس قافلے نے کہا اس کو یوسف علیہ السلام کو بیچا عزیز مصر کو، جس کی بیوی کا نام زلیخا تھا. تو اسی زلیخا کی وجہ سے جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تو ان کو قید کی سزا سنا دی گئی. لیکن 10 سال قید میں رہنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی عزیز مصر کو، تو ان کو جیل سے نکال کے وزیر خزانہ لگا دیا گیا. جب وزیر خزانہ لگایا تو پھر آگے کی سٹوری بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہمیں صرف اتنا جو پوچھا جاتا ہے کہ وہ کتنا عرصے بعد اپنے والد سے ملے تھے. 40 سال بعد والد سے ملاقات ہوئی تھی. باقی وہ جو ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری سٹوری ہے کہ کس طرح وہ اس کے بڑے بھائی آتے ہیں، قحط کا مسئلہ بنتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بڑی ہوشیاری سمجھداری سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ETC یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوگی، لیکن جو پوچھا جاتا ہے پیپر میں وہ یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. اس کی سورہ یوسف کو کیا بولا جاتا ہے، کتنے دن کنویں میں رہے، کون سا قافلہ تھا، کس کو بیچا، کتنی سال قید، کتنی وزیر خزانہ لگایا گیا تھا یعنی کون سا عہدہ دیا گیا تھا، اور کتنے سال بعد ملاقات ہوئی. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ دونوں حضرت جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا، بنیامین علیہ السلام، ان کی نسل میں سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آتے ہیں. باقی جو ہم نے پڑھ لیا نا، یہ سارے اب انبیاء جو میں نے بتا دیے ہیں، ان کے علاوہ یہ جتنے بھی انبیاء کا سلسلہ نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. باقی یہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی وراثت سے، یعنی 63 پشتیں بھی کوئی MCQs میں لکھی ہوتی ہیں، کہیں پہ 37 لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ 39 لکھا ہوتا ہے. تو بس یہ آپ نے 63 کریکٹ میں نے اپنی طرف سے کیا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا، یہ یاد رکھ لیں. پھر اس کے بعد یہ آ جائے گا حضرت ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تب فرعون نے کیا حکم دیا ہوا تھا کہ کوئی بھی بچہ جو ہے اس میری سلطنت میں آپ پیدا نہیں ہوگا. لیکن آپ کی والدہ آسیہ نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد سمندر میں پانی میں بہا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرعون کے ہاتھوں ہی ان کی پرورش کی. لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو وہاں پہ ان سے ایک قتل ہو گیا. قتل ہونے کے بعد پھر وہ اس علاقے کو چھوڑ کے شعیب علیہ السلام کے علاقے مدین میں آتے ہیں. تو وہاں ان کی بیٹی صفورہ سے ان کی شادی ہو جاتی ہے. تو اگر میں سٹوری بیان کروں گا تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے بس شارٹ ہی میں بتا رہا ہوں. تو اور ان کے بھائی ہوتے ہیں حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام. پھر
ان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ اس کا تورات ہم بولتے ہیں، اور ان پہ 10 کمینڈمنٹس بھی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی قوم ہے نا یعقوب علیہ السلام کی، وہ بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل میں جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے ان کو تو عیسائی بولیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو یہودی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اور بنی اسرائیل تقریباً سب سے لاڈلی قوم بھی تھی یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انہوں نے من و سلوہ اور ETC ان کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا۔ اللہ سے کلام جہاں پہ کیا تھا جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مصر میں ایک پہاڑ ہے، مصر میں پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ مصر اس وقت ایک ملک ہے، اور وہاں پہ سینائی پیننسولا ہے، ادھر جا کے کلام ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر فرعون کو چیلنج، اس کے بارے میں آپ نے اچھے سے پڑھ رکھا ہوگا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو اپنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہارون علیہ السلام میرے بڑے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ ادھر جا کے پھر وہ چیلنج کے دوران اپنی لکڑی کو نیچے زمین پہ پھینکتے ہیں، تو سامری جادوگروں کے جو سارے سانپ ہوتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں کے دھوکے کے طور پہ کریٹ کیے ہوتے ہیں، وہ ان سب کو نگل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور ان کا معجزہ تھا، وہ اپنی بغل میں جو ہاتھ رکھتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا، ید بیضا اس کو بولتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے بس یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا پڑھنا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور یونس علیہ السلام کا۔ یہ تقریباً ایک پیج اور ہے ہمارا، یہ ہمارا انبیاء کا سلسلہ ادھر ختم ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان پہ زبور کتاب نازل ہوئی، آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو وائس آف داؤد بھی کہا جاتا ہے زبور کو۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کلام پاک پڑھ رہے ہوتے تھے تو پرندے بھی اگر سن لیتے تھے تو وہ فضا میں رک جاتے تھے۔ اس وقت ان کا وقت کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا طالوت۔ انہوں نے شیلڈ ایجاد کی تھی جب اس کے خلاف جنگ کی تھی، تو شیلڈ یعنی لوہے کی تھی جو جسم پہ پہنتے تھے۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ گرم ہو جاتا تھا۔ یہ حکیم لقمان کے استاد بھی تھے، اور ان کا لقب ہے خلیفۃ الارض۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہی ہے۔